کون سوچ سکتا تھا کہ ایک سال بعد پاکستان اتنا بدل جائے گا؟ سب نے کچھ نہ کچھ اپنی آنکھوں سامنے بدلتے دیکھا ہے، لیکن جتنی تیزی سے یہ تبدیلیاں ہوئیں اس کے بعد اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی معمولی غلطی یا صورتحال کی غلط ریڈنگ اسے آسمان سے زمین پر لے آتی ہے۔ کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ یوسف زئی گیلانی وزیر اعظم تھے تو ایک دن فیصلہ ہوا کہ وہ خود کو اصلی وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے، لہٰذا ان سے چھٹکارا ضروری ہے، ورنہ جو راستہ راجہ پرویز اشرف کے لیے نکالا گیا وہ گیلانی صاحب کے لیے بھی موجود تھا۔ راجہ کے دور میں سوئٹزرلینڈ کو وہ خط لکھ دیا گیا جسے نہ لکھنے کی وجہ سے گیلانی صاحب کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے۔ اپنے دن گیلانی صاحب صدر اور آئین کے ساتھ وفاداری نبھا رہے تھے، لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ چند ماہ پہلے پیدا ہوئی تھی جب صدر زرداری کے ذاتی دوست جو FIA میں افسر تھے کی ایک درخواست گیلانی صاحب نے منظور نہ کی تھی۔ اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ انہیں اگلے گریڈ میں ترقی کے لیے ضروری کورس سے استثناء دیا جائے۔ گیلانی صاحب نہ مانے۔ گیلانی صاحب کو علم تھا کہ وہ افسر زرداری صاحب کے قریب تھے۔ گیلانی صاحب بھی خود کو اس طرح وزیر اعظم سمجھ بیٹھے تھے جیسے کبھی محمد خان جنیجو نے سمجھ لیا تھا۔ سابق وفاقی سیکرٹری انور محمود اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ جنیجو نے 2-3 کام ایسے کیے تھے صدر ضیاء جن کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو جب جنیجو تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان نے ان سے اجازت لیے بغیر آرمی ہاؤس جا کر جنرل ضیاء سے ملاقات کی تھی، تو اپنی برطرفی کی خبر صاحبزادہ کو رات 9 بجے خبر نامے سے پتہ چلی۔ دوسرے جنرل ضیاء اپنے کک یا ڈرائیور کی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد توسیع چاہتے تھے۔ وزیر اعظم جنیجو نے اس فائل کو مسترد کر دیا جس پر جنرل ضیاء اکثر افسردہ پائے جاتے تھے، اور پھر جنیجو نے اوجڑی کیمپ میں انکوائری کے بعد بڑے بڑے جرنیلوں کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ یوں جنیجو جیسا ایک عام وزیر اعظم بھی جنرل ضیاء کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا کہ آخر ان کی حکومت برطرف کی، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ اکثر سیاسی وزیر اعظم کچھ عرصے بعد خود کو اصلی وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ جب دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر آتے ہیں تو انہیں اتارنا آسان ہو جاتا ہے۔ جنیجو ایک جنرل کی مہربانی سے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کے کک کو توسیع نہ دے تو پھر اگلا بندہ اپنی انسلٹ محسوس کر کے کندھوں سے اتار دے گا، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہی کچھ اگر یاد ہو تو نواز شریف کے ساتھ ہوا جب پہلے دور حکومت میں وہ صدر اسحاق اور فوج کی کندھوں پر بیٹھ کر آئے اور انہی کے خلاف سٹینڈ لے بیٹھے، جس کا نتیجہ اسی صدر کے ہاتھوں برطرفی کی شکل میں نکلا جس سے حلف لیا تھا۔ یوں گیلانی بھی زرداری صاحب کی مہربانی سے وزیر اعظم بنے تھے۔ یہ الگ بات کہ زرداری صاحب نے امین فہیم کو سندھ سے پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم نہیں بننے دینا تھا، انہیں پنجاب سے وزیر اعظم درکار تھا۔ شاہ محمود قریشی سے زیادہ بہتر بندہ انہیں گیلانی لگا، جو مروت اور وفاداری دکھانے میں شاہ محمود قریشی سے 1000 گنا بہتر تھا۔